چونکہ مخفی ہونے کی وجہ سے اس کے اسباب ظاہریہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، اس لیے اسباب کی طرف اس کی نسبت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کا کاٹنا لازم نہیں آتا۔ اس لیے یہ دلیل جیب میں رکھو، یہ دلیل جیب میں رکھو، اس لیے کہ ہم بھی اسباب میں احکامات میں موثر حقیقی اللہ کو ہی مانتے ہیں، اور لیکن چونکہ وہ مخفی ہے اس لیے اسباب کی طرف نسبت کو مانتے ہیں، اور اسباب کی طرف نسبت کو مانتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نسبت کے کاٹنے کے بھی ہم بھی قائل نہیں ہیں۔ دوسری دلیل دی کہ ان میں انفکاک ہوتا ہے، حالانکہ انفکاک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا جواب دیا کہ ان میں انفکاک نہیں ہوتا، احکام میں اور اسباب میں جدائی نہیں ہوتی، دونوں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہی تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسباب لذاتہا مشروع اور مطلوب مقصود نہیں ہے، اسباب لذاتہا موجب نہیں ہے، اسباب لذاتہا موجب اور مشروع نہیں ہے۔ حکم شرعی کے لیے مشروع کی گئی ہے اور حکم کو کے لیے موجب ہے، لیکن لذاتہا موجب نہیں ہے۔ موجب حقیقی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی عصر کے وقت کو عصر کی نماز کے لیے سبب بنا دیا، لہذا یہ دلیل دینا کہ اسباب میں اور احکامات میں انفکاک ہے اس لیے کہ شریعت کے آنے سے پہلے اسباب موجود تھے، یہی صبح اور شام تھی، لیکن نمازیں نہیں تھی، احکامات، تو ہم کہتے ہیں نہیں، اس وقت اسباب بھی نہیں تھے، اس وقت اسباب نہیں تھے۔ اللہ نے جب ان اوقات کو سبب بنا دیا تو اب یہ سبب بن گئے، جب سبب بن گئے تو حکم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، حکم کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ شریعت کے آنے سے پہلے وہ جو اوقات تھے، وہ جو اشیاء تھی، وہ جو اوصاف تھے، وہ اسباب تھے ہی نہیں۔ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، اللہ نے ان کو اسباب بنایا تو وہ سبب بن گئے، جب سبب بن گئے تو حکم اس کے ساتھ متعلق ہے، ان سے جدا نہیں ہے۔ اور رہا آپ کا استدلال اس سے دارالحرب سے کہ دارالحرب میں ایمان لانے والے میں کے حق میں اسباب متحقق ہیں لیکن اس پر احکامات نہیں ہیں، تو ان پر احکامات کا نہ ہونا اس وجہ سے نہیں کہ ان میں انفکاک ہے، ان میں کیا ہے، بلکہ وہاں ان کے حق میں احکام بھی موجود ہیں۔ جب اسباب موجود ہیں ان کے حق میں تو احکامات بھی ان کے حق میں موجود ہیں، البتہ حرج دور کرنے کی وجہ سے ان سے احکامات کو ساقط کیا گیا، حرج لازم آنے کی وجہ سے ان سے احکامات کو کیا کیا گیا۔ وہ ایمان تو لے آیا لیکن نماز کیسے پڑھے، نماز آتی ہی نہیں ہے اس کو، زکوٰۃ کا پتہ ہی نہیں ہے ان کو، اس لیے دارالحرب میں ہے۔ وہاں پر جب دارالحرب میں ہے ایمان لانے کی وجہ سے اب چونکہ عبادات آ رہے ہیں، اوقات چل رہی ہے، اوقات موجود ہیں اسباب، لیکن چونکہ حرج لازم آ رہا ہے کیونکہ وہ طریقہ نہیں آتا ان کو، اس لیے ان سے احکامات کو ساقط کیا گیا ہے دفعا للحرج، نہ کہ اس وجہ سے کہ ان میں انفکاک تھا، اسباب پائے جا رہے تھے اور احکامات موجود نہیں تھے، انفکاک کی وجہ سے نہیں بلکہ دفعا للحرج کی وجہ سے ان سے احکامات کو ساقط کیا۔ اس لیے یہ کہنا کہ احکامات کے لیے کوئی سبب موجود نہیں ہوتا، یہ بات درست نہیں ہے۔ تیسرا قول بعض اصولین کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسباب، کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جن کے لیے اسباب ہیں، جیسے کہ معاملات ہیں یا جیسے کہ عقوبات ہیں۔ معاملات اور عقوبات ایسے دو احکامات ہیں کہ ان کے لیے اسباب ہیں، اس لیے ان احکامات کی نسبت اسباب کی طرف کرنا درست، اور ان احکامات کے لیے یہی اسباب موجب ہیں، اس لیے کہ ان احکامات کا تعلق عباد سے ہے، بندوں سے ہے، بندوں کی فعل سے بندے لین دین کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، نکاح بے اور شراء کرتے ہیں، لہذا جب ان سے غلطی ہوتی ہے، ان میں ان سے خطا ہوتی ہے تو اسباب کی نسبت، ان کی نسبت بھی اسباب ہی کی طرف کی جائے گی، ان کی نسبت اسباب کی طرف کی جائے گی، کیونکہ ان کا تعلق عباد سے ہے، بندوں سے ہے، اور یہ بندوں کے فعل سے ہے۔ جب بندوں کے فعل کسے ہے
تو اس لیے ان کی نسبت اسباب کی طرف کی جائے گی اور اسباب کی وجہ سے یہ واجب ہوں گے۔ البتہ جو عقائد ہیں اور جو عبادات ہیں تو چونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں، عبادات کے واجب کرنے میں بندوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جب عبادات کے واجب کرنے میں اور ایمان کے لازم اور واجب کرنے میں بندوں کا دخل نہیں ہے، بندوں کا کسب نہیں ہے، بندوں کا اس میں کوئی فعل نہیں ہے، تو پھر ان کی نسبت بھی اسباب کی، اس کے لیے کوئی سبب نہیں ہوگا کہ ان کی نسبت اسباب کی طرف کی جائے، بلکہ ان کی نسبت کسی کی طرف نہیں کی جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کی۔ ان کے لیے کوئی وصف سبب نہیں بنے گا جو موجب بنے۔ تو بعض احکامات کے لیے سبب کے قائل ہو گئے اور بعض کے لیے قائل نہیں ہوئے۔ اس کا جواب دیا ہے کہ یہ دونوں میں معاملات اور عقوبات کے لیے اسباب کے قائل ہونا اور عقائد اور عبادات میں قائل نہ ہونا، ان میں فرق کرنا، یہ فرق ضعیف ہے، یہ فرق ضعیف ہے۔ جب بعض احکامات کی نسبت اسباب کی طرف ہو سکتی ہے تو سارے احکامات کی ہو سکتی ہے، تو سارے احکامات کی ہو سکتی ہے۔ اس لیے تمام احکام شرعیہ کے لیے، احکام مشروعہ کے لیے کچھ اسباب ہیں کہ جن کی طرف ان احکامات کی نسبت کی جاتی ہے، اور وہ احکامات ثابت ہوتے ہیں انہی اسباب کی وجہ سے، وہ احکام ثابت ہوتے ہیں انہی احکامات کی اسی اسباب کی وجہ سے ثابت ہوتے ہیں۔ جیسے حج ہے، حج ایک ایسا حکم شرعی ہے کہ جس کے لیے سبب بیت اللہ ہے، اس لیے کہ بیت اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، اضافت کی جاتی ہے، اور اضافت دلیل ہوتی ہے اس کی اختصاص کی کہ یہ حج خاص ہے بیت اللہ کے ساتھ۔ اس لیے جو مضاف الیہ ہوگا وہ مضاف کے لیے سبب بنے گا اور اس کے لیے موجب بنے گا، اس کے لیے موجب، مضاف الیہ کی وجہ سے پیدا ہوگا۔ اس لیے اور اللہ نے بھی اس کی طرف اس کی نسبت کی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ لہذا چونکہ حج کی نسبت اور اضافت بیت کی طرف، بیت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، اس لیے حج کے وجوب اور فرضیت کا سبب بیت اللہ ہے، اور چونکہ بیت اللہ ایک ہے اس لیے زندگی بھر میں ایک ہی حج فرض ہے۔ بیت اللہ میں تکرار نہیں، اس لیے حج میں بھی تکرار نہیں، عمر بھر میں ایک ہی حج فرض ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، روزے کے لیے رمضان کا مہینہ یہ سبب ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، لہذا روزے کے وجوب کا سبب وہ شہر رمضان ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اس لیے رمضان روزے کی نسبت کی جاتی، اضافت کی جاتی ہے رمضان کی طرف۔ صوم و رمضان، رمضان کا روزہ ہے، صوم و رمضان، لہذا جب اس کی نسبت اور اضافت رمضان کی طرف کی جاتی ہے، اور اضافت میں اصل اختصاص ہے کہ مضاف خاص ہے مضاف الیہ کے ساتھ، اور مضاف الیہ اس کے وجوب کے لیے سبب ہے، واجب ہونے کے لیے سبب ہے، اس لیے روزے کا سبب شہر رمضان ہے۔ اب وہ کون سی پورا مہینہ سبب ہے یا نہیں ہے، پہلے اس پر گفتگو گزر چکی ہے کہ آیا روزے کا سبب پورا رمضان ہے، 4-5 اقوال گزر چکے۔ ایک قول یہ ہے کہ پورا رمضان کا اول جز وہ رمضان کے روزے کے لیے سبب ہے، اور دوسرا قول یہ کہ نہیں، دن اور راتیں دونوں سبب ہے رمضان کے روزے کے لیے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ صرف ایام سبب ہے، لیالی نہیں ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ ایام کا اول جز سبب ہے اس دن کے روزے کے لیے، سارے رمضان کے لیے نہیں، ہر دن کے روزے کے لیے اس دن کا اول جز یہ سبب ہے۔ اور پانچواں یہ کہ ہر روزے کے لیے، ہر دن کے اس سے آنے والے پہ رات کے آخری جز سبب ہے، اس روزے کا سبب ہے، لہذا رمضان کے روزے کے لیے رمضان کا مہینہ سبب ہے، یا کل رمضان ہے یا بعض رمضان ہے۔ نماز کے لیے سبب ان کے اوقات ہیں، اس لیے کہ صلاۃ کی نماز کی نسبت کی جاتی ہے اوقات کی طرف، صلاۃ الظہر، صلاۃ العشاء، صلاۃ الفجر، تو چونکہ اضافت کی جاتی ہے
اس لیے مضاف الیہ اس کے لیے سبب بنے گی۔ اور عقوبات اپنے اسباب کی وجہ سے ہیں۔ عقوبات، حدود، یہ جس کی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے وہی اس کا سبب ہے۔ حد زنا، تو حد زنا کا سبب زنا، اور حد سرقہ، حد سرقہ ہاتھ کاٹنے کا سبب سرقہ، چوری ہے۔ اور کفارہ، کفارے جو کہ دائر ہوتے ہیں بین العبادت والعقوبت، کفارہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، ان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، عبادت بھی ہوتی ہے اور عقوبت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب کفارہ آدمی ادا کرتا ہے تو کفارے میں ادائیگی کیا ہے؟ کفارہ کس چیز سے دیتا ہے؟ یا روزے رکھنا پڑتا ہے، یا مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا گردن آزاد کرنی پڑے گی، یا روزے رکھنے پڑیں گے، یا کھانا کھلانا پڑے گا۔ تو یہ روزے رکھنا، کھانا کھلانا، گردن آزاد کرنا یہ عبادت ہے۔ جیسے عبادات کے لیے نیت ہوتی ہے اسی طرح ان کے لیے بھی نیت ضروری ہے، لہذا معلوم ہوا کہ ان میں عبادت کا پہلو ہے۔ کفارہ دائر ہے، مشتمل ہے عبادت پر، اور چونکہ یہ روزہ کوئی اللہ کی رضا کے لیے نہیں رکھتا، یہ پیسے کوئی اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیتے، بلکہ حرام کام کر چکا ہے، ایک ممنوع کام کر چکا ہے، زہار کر چکا ہے، قتل کر چکا ہے، یا قسم کھا چکا ہے، اس لیے چونکہ ممنوع کام کا ارتکاب کر چکا ہے اس کے جزا میں ہے، اور ہر وہ کام کے جو جزا پر مرتب ہو، سزا کے طور پر ہو، اس میں عقوبت کی پہلو ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کفارہ یہ دائر ہو گئی، مشتمل ہو گئی عقوبت پر بھی اور عبادت پر بھی۔ جب خود کفارہ دو چیزوں پر مشتمل ہے تو اس کا سبب بھی دو چیزیں ہوں گی، اس کا سبب بھی دو چیزیں ہوں گی، امر اباحت اور امر ممانعت، ممنوع حظر ہوگی۔ دیکھو قتل خطا میں کفارہ ہے، تو قتل خطا جو قتل خطا ہے اس میں بھی دو پہلو ہے، ایک پہلو اباحت کا ہے اور ایک پہلو ممانعت کا ہے۔ تیر اندازی کرنا منع ہے جی، نشانہ بازی کرنا منع ہے، فائرنگ کرنا، فائرنگ کرنا تو منع نہیں ہے، ہوائی نہیں، نشانہ بازی، نشانہ بازی، تیر اندازی جب ہو تو وہ منع تو نہیں ہے، مباح ہے، میرا بندوق ہے، میری گولیاں ہیں، میرا پیسہ ہے، میں اپنے نشانے کو اچھا بنانا چاہتا ہوں تاکہ اسلام کے دشمنوں کو اچھی طرح سے ان کو ٹھیک کر سکے، ان کی پٹائی کر سکے، لہذا میں نشانہ بازی کرنا چاہتا ہوں، ایک مباح امر ہے، مباح ہے، اس لیے نشانہ بازی مباح، لیکن احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے آپ کی نشانہ بازی کسی آدمی کو نشانہ کر گئے، اس لیے بندے کو مار لیا احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے، یہ ممانعت ہے، احتیاط کا چھوڑنا ممنوع ہے۔ اس لیے یہ جو قتل ہے، قتل خطا، یہ دو پہلو ہے۔ رمضان کے مہینے میں رمضان کے روزوں کو قصدن کھانا، آپ کے گھر سے سبزی آئی تھی کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، جو آپ اتنے غور غور سے دیکھ رہے ہو، کیوں گور گور کر دیکھ رہے ہو؟ اگر میں رمضان کے مہینے میں آمدن کھا رہا ہوں تو فروٹ میں نے خود خریدا ہے، سبزی میں نے خریدی ہے، پیسے دے کر لایا ہوں اور پکا کر اپنا رزق کھا رہا ہوں، اپنا رزق کھانا حرام ہے، مباح ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں آمدن نہ دن کے وقت اپنا کھانا مباح، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے حق کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ نے منع کیا ہے، اس لیے اس ممانعت کے ارتکاب کی وجہ سے، چونکہ اس میں دو کام آ گئے، ممانعت بھی ہے اور اباحت بھی ہے، اس لیے کفارہ میں چونکہ دو پہلو تھے، اس لیے وہاں عبادت والی پہلو اس کی نسبت کی جائے گی اباحت والی کی طرف، اور جو اس میں عقوبت والی جانب ہے اس کی نسبت کی جائے گی ممانعت والی جانب کی طرف، کیونکہ کفارہ دو چیزوں کے درمیان دائر تھا، اس لیے ان کے سبب بھی دو چیزوں کے درمیان دائر ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگرچہ اس پر اشکالات ہیں، اور بعض حضرات نے کہا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کفارہ دو چیزوں پر مشتمل ہو تو اس کا سبب بھی دو چیزوں کے درمیان دائر ہو، بین الاباحۃ والممانعۃ یا حظر، یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح معاملات ہیں، معاملات کے وجوب کا سبب تعلق البقاء ہے،
تعلق البقا ہے۔ معاملات کا لین دین کے ساتھ، معاملات کا کہ مشروع ہونے کا سبب وہ تعلق البقا ہے، المقدور جس کے بقا کا فیصلہ کیا گیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے معاملات کو اس لیے مشروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات اور عالم کو آخر تک یعنی قیامت تک باقی رکھنے کا فیصلہ کیا، اور یہ عالم قیامت تک تبھی باقی رہے گی کہ جب معاملات جائز طریقے سے چلیں گے، لین دین جائز طریقے سے ہوگی، معاملات ہوں گی شریعت کے طریقے پر ہوں گی، بے ہوگی، اجارہ اور نکاح۔ اگر یہ معاملات شریعت کے طریقے پر نہ ہوں گی تو پھر یہ کائنات آخر تک نہیں چل سکے گی، پھر ایک عالم باقی نہ رہے گا کیونکہ جب ظلم اور فساد بڑھ جائے تو عالم باقی نہیں رہتا۔ اس لیے چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کے بقا کا فیصلہ کیا ہے اس لیے اس کے لیے اسباب کو، معاملات کو کیا کیا؟ مشروع کیا گیا۔ تو معاملات کے مشروع ہونے کا سبب اس کائنات کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا ہے، یہ سبب ہے۔ اس لیے معاملات کو لین دین، معاملات کے ان کے لین دین کے ساتھ اس کو متعلق کیا ہے کہ معاملات ہو اور شریعت کے مطابق ہو، چاہے مسلمانوں کے ساتھ ہو یا کافروں کے ساتھ ہو، کیونکہ وہ بھی احکام شرعیہ کے اس میں مکلف ہیں، سوائے ان چیزوں کے کہ جو ان کے لیے حلال ہے، مباح اور ہمارے لیے حرام ہے۔ لہذا اگر نکاح نہیں ہوگی، زنا ہوگی، تو توالد و تناسل کو جاری رکھنے کے لیے جب اولاد ہی نہیں ہوگی تو یہ عالم قیامت تک باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے ان میں توالد اور تناسل کے لیے شریعت نے نکاح کو مشروع کیا ہے، نکاح کو مشروع کیا ہے۔ لیکن اگر نکاح نہ ہوگی، یہ معاملہ زنا ہوگی، تو پھر فساد پھیلے گا، پھر کیا پھیلے گا؟ فساد پھیلے گا، اور ایک عالم قیامت تک باقی نہیں رہے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ذات پر ایمان لانے کو مشروع کیا گیا ہے، ایمان لانے کو واجب کیا گیا ہے، اور ان کے سبب یہ وہ آیات ہیں، وہ نشانیاں ہیں جو اس عالم کے حدوث پر دلالت کرتے ہیں، جو اس عالم کے حدوث پر دلالت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جب یہ اتنی بڑی کائنات ہے، یہ پہلے نہیں تھی، اب ہے، آئندہ نہیں ہوگی، تو معلوم ہو یہ حادث ہے۔ یہ کیا ہے؟ حادث ہے، اور جو حادث ہوتی ہے وہ صانع کا محتاج ہوتی ہے۔ اس لیے صانع پر ایمان لانا ضروری ہے، صانع پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی حکم شرعی نہ بھی ہوتا، کوئی پیغمبر نہ بھی آتا، اور بندہ عاقل ہوتا، سمجھدار ہوتا، تو اس پر تب بھی اللہ کی ذات پر ایمان لانا واجب ہوتا، اس کائنات کو دیکھ کر، اس کائنات کو دیکھ کر۔ یہی وجہ ہے، مشہور مقولہ ہے جو عرابی کی طرف منسوب ہے، عرابی نے بھی کہا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف بھی منسوب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، البعر تدل علی البعیر، مینگنی یہ اونٹ پر دلالت کرتی ہے، وآثار المشی تدل علی المسیر، اور پاؤں کے نشانات یہ چلنے والے پر دلالت کرتی ہے۔ فہذا الہیکل العلوی، فہذا الہیکل العلوی، یہ بلند بالا اور باری برکم آسمان، والمرکز السفلی، اور یہ زمین، اما یدلان علی اللطیف الخبیر علی العلیم الخبیر، یہ علیم اور خبیر ذات پر دلالت نہیں کرے گی۔ اسی طرح مقولہ عرابی نے کہا، البعرۃ تدل علی البعیر، وآثار المشی تدل علی المسیر، فسماء ذات ابراج، تو جو وہ آسمان جو برجوں والا ہے، وارض ذات فجاج، اور وہ زمین جو دروں والی ہے، لا تدل علی اللطیف الخبیر، کیا یہ لطیف اور خبیر ذات پر دلالت نہیں کرے گی؟ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا جو سبب ہے، یہ
یہ وہ نشانیاں ہیں جو اس کائنات کے حادث ہونے پر کیا کرتی ہیں؟ دلالت کرتی ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہو تمام احکام شرعیہ کے لیے اسباب ہیں کہ جن کی طرف ان احکامات کی کیا ہوتی ہے؟ نسبت ہوتی ہے۔ دیکھو بھئی کتاب میں فصل، یہ فصل ہے فی بیان اسباب الشرائع، شرائع کے اسباب کے بیان میں۔ شرائع سے مراد احکام مشروعہ ہے اور اسباب سے مراد طرق ہے۔ اعلم، جان لو، ان اصول الدین و فروعہ مشروعۃ باسباب، جان لو کہ دین کے اصول اور فروع ان کو مشروع کیا گیا ہے ایسے اسباب کی وجہ سے، جعلها الشرع اسبابا لها، کہ ان اسباب کو شریعت نے ان احکامات کے لیے اسباب بنایا ہے۔ یہ ہے جعلہ، شریعت نے بنایا ہے، اللہ نے اسباب بنائے ہیں ان کو۔ کالحج بالبیت، جیسے حج بیت اللہ کی وجہ سے اس کے ساتھ ہے، اس کے ذریعے سے۔ والصوم، اور روزے کو مشروع کیا گیا ہے بالشہر، مہینے کی، شہر رمضان کی وجہ سے۔ والصلاۃ باوقاتها، اور نمازوں کو ان کے اوقات کی وجہ سے۔ والعقوبات باسبابها، اور عقوبات کو ان کے اسباب کی وجہ سے۔ والکفارۃ، اور کفارہ وہ کفارہ التی ہی دائرۃ بین العبادۃ والعقوبۃ، کہ جو کہ عبادت اور عقوبت سزا کے درمیان میں دائر ہے، ان کو مشروع کیا گیا ہے بما، اس چیز سے، تضاف الیہ، کہ جن کی طرف ان کفارات کی نسبت کی جاتی ہے، اضافت کی جاتی ہے۔ من سبب، یعنی ایسا سبب، متردد بین الحظر والاباحۃ، کہ جو دائر ہے ممانعت اور اباحت کے درمیان میں۔ والمعاملات، اور معاملات ہیں بتعلق البقاء، عالم کے باقی ہونے کے ساتھ، اس عالم کے بقا کے ساتھ۔ المقدور بطاعتها، المقدوری، کی جس کے بقا کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بطاعتها، ان معاملات کو ارتکاب کی وجہ سے، ان معاملات کے کرنے کو، ان کا سبب ان کو متعلق کیا ہے عالم کے بقا کے ساتھ، تو وہی اس کا سبب ہے۔ والایمان بالآیات، اور ایمان لانے کو مشروع کیا گیا ان کا ایسے آیات اور نشانیوں کی وجہ سے، جو نشانیاں الدالۃ، دلالت کر رہی ہے علی حدوث العالم، عالم کے حادث ہونے پر۔ یہاں آیات سے مراد نصوص مراد نہیں ہے، بلکہ نشانیاں مراد ہیں۔ وَإِنَّمَا الْأَمْرُ، معاملات کو مشروع کیا گیا تعلق بقاء مقدور کے ساتھ، ان کا سبب عالم کا بقا ہے، جس کے بقا کا فیصلہ کیا گیا، یہ اس کے متعلق ہے۔ اور وہ معاملات بطاعتها یرتکب بها، وہ معاملات جو کیے جاتے ہیں، وہ معاملات جو کیے جاتے ہیں، ان کا سبب بتعلق البقاء ہے، یہ ان کا سبب ہے۔